آج ہم امت کا المیہ دیکھتے ہیں تو زوال کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتی ہوئی امت، اس کا ہر لمحہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ اخلاقیات سے لے کر معیشت تک اور آداب معاشرت سے لے کر سیاست تک، ہر پہلو، ہر رنگ، ہر انداز یہ خبر دے رہا ہے کہ امت کا اجتماعی شعور مر چکا ہے، دفن ہو چکا ہے۔ صاحبو، جب تک یہ شعور ڈیولپ نہیں ہم کر پائیں گے تب تک نتائج حاصل نہیں ہوں گے۔ علم و حکمت، شعور و آگہی کے بڑے 3 مراکز تھے جہاں سے امت کو یہ دولت نصیب ہونی تھی۔ وہ منبر و محراب تھے، وہ تعلیمی درس گاہیں تھیں، یا وہ مشائخ کی خانقاہیں تھیں۔ لیکن دکھ اور افسوس کے ساتھ آج ہمیں ہر جگہ ویرانی ہی ویرانی اور اذیت ہی اذیت دکھائی دے رہی ہے۔ وہ منبر و محراب جہاں سے علم و حکمت کا نور ملنا تھا، آج وہ منبر جاں بلب ہے صاحب۔ وہ منبر، اس کا موضوع یا تو ذاتیات ہیں یا من گھڑت قصے کہانیاں، اس کا موضوع یا تو خود ساختہ فروعی اختلافات ہیں یا اس کا موضوع اپنی ذات کو منوانا ہے۔ اور آج کے خطیب کا بھی المیہ یہ ہے کہ وہ خلاف حقیقت اور خلاف عقل و خرد باتیں محض اپنے زور بیان سے منوانا چاہتا ہے۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا، وائس نے محض اپنے بیان سے کتنی حقیقتوں کو بدل دیا محض گمان سے۔ آج حالت یہ ہے کہ وہ منبر و محراب جہاں سے نور و نگہت، علم و حکمت اور شعور کے اجالے بٹنے تھے، وہ آج منبر محراب جہاں بلب ہیں۔ تعلیمی درس گاہیں تھی، عصری علوم کی یونیورسٹیز تھی، ان کی حالت بھی کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج جدید نسل کے سامنے لمبی گاڑی، اونچے محلات کا خواب، گلیمرس لائف سٹائل کا خواب اور جدید مغربی طرز کی بود و باش کا خواب رکھ کے امت کی فکر اور امت کا شعور چھین لیا گیا اور پیچھے رہ گئی تھی خانقاہ صاحب، تو ان کی حالت بھی کسی سے مخفی نہیں ہے۔ یہ وہ اماج گاہ تھی، یہ وہ چوکھٹ تھی جہاں آنے والوں کو علم و حکمت کا نور نصیب ہوا کرتا تھا، یہاں سے امت کا درد بٹا کرتا تھا، یہاں باہمی اختلافات کو ختم کر کے آنے والوں کی روحوں کا تزکیہ اور طہارت کا بندوبست کیا جاتا تھا۔ لیکن افسوس، اگر میں اقبال کے لہجے میں کہوں تو اقبال نے کہا تھا، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ اور اہل مدرسہ کی فکر کی پسماندگی دیکھ کر اقبال چیخا اور اقبال نے کہا کہ گلا تو گھونٹ دیا تیرا اہل مدرسہ نے، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ اس سارے دردناک منظر نامے کے بعد آنے والوں مصطفی فقیروں، میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج مرکز مصطفیٰ کے دامن میں یہ ہزاروں لوگوں کا اجتماع، یہ علم و حکمت، شعور و آگہی پر جمع ہے۔ ہاں ہاں تمہیں مبارک ہو، تمہاری خانقاہ کا مشن، تمہاری درسگاہ کا عنوان، تمہارے منبر، تمہارے محراب کی صدا قرآن ہے، حدیث ہے، حکمت دین ہے، غیرت دین ہے۔ ہاں ہاں تمہارے لیے یہ خوش آئند بات ہے کہ تمہیں یہاں جب بھی آئے ہو سچا، خالص، سچا دین نصیب ہوا ہے۔ ادارت المصطفیٰ کے پلیٹ فارم سے ہم شعور و آگہی کے اس سفر کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات پہ مان ہے کہ شعور و آگہی کا جب نکارہ اس پلیٹ فارم سے گونجا تو اس کی آب و اس کی آواز، اس کی باز گشت پوری کائنات عالم میں اس وقت سنائی دے رہی ہے۔ تمام شعبہ ہے زندگی سے وابستہ لوگ اس کی آواز کی طرف متوجہ ہیں۔ وہ کوئی گناہوں کی زندگی سے بیزار نوجوان تھا یا وہ حقیقت کی راہوں کا متلاشی کوئی اہل عقل و خرد سے شخص تھا، وہ اہل ثروت تھے یا کہ وہ غریب و مفلس لوگ،
جن کے پاس نہ متاع زندگی تھی نہ مقصد حیات تھا. ہاں اس پرفتن دور میں مایوسیوں کی اس دلدل سے فکر و آگہی کی ادارۃ المصطفیٰ کی اس آواز نے سب کو یکساں امیدوں کے چراغ بھی تھمائے اور ساتھ میں ایک پورا لاہ عمل عملاً ہماری آنکھوں کے سامنے رکھ دیا. ادارۃ المصطفیٰ کا وہ سفر جو 30 سال قبل شہر شہر نگر نگر کریا کریا درس قرآن کے نام سے شروع ہوا تھا، آج الحمدللہ اس کے دوسرے فیس میں اللہ کی توفیق سے میرے شیخ طریقت صبح سے لے کر شام تک پاکستان کی زمین کے اوپر المصطفیٰ اسلامک سینٹرز کے نام سے کبھی یہاں افتتاح کر رہے ہیں تو کبھی وہاں سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں. یہ آنے والی نسلوں کے علم و حکمت اور شعور و آگہی کا عملاً بندوبست ہے جو آج ہم اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. تمہیں یاد ہوگا ادارۃ المصطفیٰ کا ایک اور خاصہ یہ تھا کہ ادارۃ المصطفیٰ نے ہمیشہ امتی بن کر جینے کا مزاج دیا ہے. وہ نالائے فغاں جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، کابل سے کندھار تک، قلعہ جنگی سے دشت لیلہ تک، تورا بورا سے تکریت تک، موصل سے بغداد تک، جاوا کے ساحل سے لے کر رباط کے کوچہ و بازار تک. ہاں وہی نعرہ اور وہی نعرہ مستانہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہر بیان کا حصہ ہے، ان کے ہر موضوع کا عنوان ہے. وہ گھر کی سادہ سی مسند ہو یا کہ وہ ممبر و محراب کا سٹیج ہو، وہ شب قدر کی رات ہو یا میلاد النبی کا جلوس ہو، وہ تنظیمی کوئی مجلس ہو یا کہ حلقہ یاراں، بات ایک ہے، عنوان ایک ہے، کلام ایک ہے، خلاصہ کلام ایک ہے. امت، درد امت، فکر امت، غلبہ امت، شوق امت. یہ وہ نعرہ مستانہ ہے جو ہم بچپن سے سن رہے تھے کہ بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چر، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں، محتاج کو داتا دے. ہم بچپن سے یہ سنتے آئے صاحبوں، لیکن اللہ کی توفیق سے امت کی داد رسی کا یہ درد اور یہ نالہ فغاں نے جب اہل ثروت تک پہنچ کر ان کے شعور کو بیدار کیا تو میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہوں گا چند مہینے قبل آپ نے دیکھا اسی آہو فغاں کا اللہ نے ثمر یہ دیا کہ القدس ویلفیئر مشن کی صورت میں امت کی داد رسی کرتے ہوئے ادارۃ المصطفیٰ کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے. آج میں اور آپ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس در کا شکریہ ادا کریں. اس دہلیز کی مہربانی، یہ اس خانقاہ کا کرم ہے. ہم یہاں آئے تو ہمیں انقلاب کے بلند و بالا نعروں سے بہلایا نہیں گیا، یہاں ہمیں اپنی ذات سے منوایا نہیں گیا. ہم آج شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جب ہم یہاں آئے تو ہمیں سچا خالص کھرا دین سنانے کے بعد بھی یہ کہا کہ بیٹا تم بنیاد کے پتھر بن کے بچھ جاؤ، تم آواز سناتے جاؤ، تم اذان دیتے چلے جاؤ، تم صفیں سیدھی کرتے رہو، اپنا کام اور اپنے حصے کا کام کرتے چلے جاؤ. یہی ہے راہ منزل، یہی رخت سفر. میں آنے والوں تمہیں دعوت دیتا ہوں، آئیے اپنے شیخ طریقت کے قدموں میں کھڑے ہو کر وہ ذات رسالت سے عہد وفا دہرا لیں جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور جس کے اندر ایک حرارت بھی ہے، ایک عہد کی وفا کی خوشبو بھی دکھائی دیتی ہے کہ حضور ہم جئیں گے تو آپ کے لیے، حضور ہم مریں گے تو آپ کے دین کے لیے، زندگی کی آخری سانس تک ہم آپ کے در کے وفادار رہیں گے.